السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل اردو 100 ہارر پوڈ کاسٹ۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے اردو 100 ہارر پوڈ کاسٹ کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ آئیے سنتے ہیں آج کی ویڈیو میں کسی کی زندگی پہ بیتی ایک سچی، ناقابل یقین اور پراسرار کہانی۔ کسی کی کہانی میری زبانی۔ 2020 دسمبر میں ہماری فیملی نے گلگت بلتستان کا پلان کیا، کیونکہ وہاں میری خالہ رہتی ہیں اور کافی دنوں سے ان سے ملاقات نہیں تھی، اور لاک ڈاؤن کے بعد امی نے کہا وہاں گھوم کر آتے ہیں۔ میری خالہ کا گھر عشقمان ویلی کے پاس ہے، جہاں بہت ہی فیمس کرمبر جھیل بھی ہے۔ ابو کے انتقال کے بعد سے امی نے بڑی محنت سے ہم 3 بھائیوں کو پالا ہے، اور ہماری خالہ اور خالو نے ہم کو بڑا سپورٹ بھی کیا ہے۔ خالہ کی کوئی اولاد نہیں ہے، اس لیے وہ ہم کو ہی اپنی اولاد سمجھتی ہیں اور ہمارا بڑا خیال رکھتی ہیں۔ یہ پہلی بار نہیں ہے کہ ہم یہاں رہنے آئے تھے، لیکن اس سے پہلے جب ہم آئے تھے تو کافی چھوٹے تھے اور اسکول میں تھے، لیکن خالہ ہر سال ہم سے ملنے کراچی آ جاتی تھی، اور یہی وجہ تھی کہ ہم اتنے سال نہیں آ سکے تھے۔ میں اب یونیورسٹی میں ہوں اور ساتھ ساتھ ٹیوشن وغیرہ بھی پڑھاتا ہوں۔ بچپن سے ہی مجھے جھیل وغیرہ گھومنے کا شوق ہے، اس لیے اس بار مجھے یہاں کچھ زیادہ ہی مزہ آنے والا تھا، اور یہی سوچ کر میں آیا تھا۔ لیکن جو واقعہ میرے ساتھ پیش آیا، اس کے بعد میں نے وہاں جانے سے توبہ کر لی۔ جب ہم یہاں پہنچے تو خالہ نے ہمارا ہمیشہ کی طرح بڑا خیال رکھا، لیکن ایک بات جو وہ ہم کو بار بار کہتی تھی وہ یہ کہ روشنی ختم ہونے سے پہلے ہم لوگ گھر آ جائیں، اور سورج غروب ہونے کے بعد کوئی بھی گھر سے باہر نہیں نکلے گا۔ ہم جب بھی ان سے کوئی سوال کرتے تو بس وہ یہی کہتی کہ رات میں سب بند ہو جاتا ہے اور اتنی سردی میں باہر نکلنا صحیح نہیں ہے۔ ایک شام مغرب کے بعد ہم سب باتیں کر رہے تھے اور 5 سے 6 دن گزر گئے تھے، تو میں نے سوچا کیوں نہ باہر نکل کر جھیل کا رات کا منظر دیکھا جائے۔ یہ سوچ کر میں اسی رات خاموشی سے بنا بتائے جھیل دیکھنے نکل گیا۔ مجھے پتا تھا جب گھر میں سب کو پتا چلے گا اس وقت تک میں جھیل دیکھ کر واپس بھی آ چکا ہوں گا اور تھوڑی بہت ڈانٹ بھی سن لوں گا۔ وہاں سردی کچھ زیادہ ہی تھی، لیکن رات کے وقت جھیل کافی خوبصورت لگ رہی تھی۔ مجھے کافی لوگ بھی جھیل کے کنارے نظر آئے۔ یہ سب دیکھتے دیکھتے میں کافی آگے نکل گیا اور آسمان دیکھتے دیکھتے ایکچوئل روڈ سے ہٹ کر برف پر چلنے لگا۔ کچھ دیر بعد مجھے فیل ہوا کہ میرے پیچھے بھی کچھ لوگ چل رہے ہیں، کیونکہ مجھے باتوں کی آوازیں اور چلنے کی آوازیں آ رہی تھی، اور جب میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہاں کوئی نہیں تھا سوائے دور روڈ کے سائڈ پر کھڑی ایک بوڑھی عورت کے، جو مجھے بالکل صاف نظر آ رہی تھی۔ وہ 80 سال کی ہوگی، جو مین روڈ کے ساتھ کھڑی تھی اور مجھے دیکھ رہی تھی۔ اس نے کوئی گرم کپڑے نہیں پہنے ہوئے تھے، جو میرے لیے بڑی پریشانی کی بات تھی۔ 5 سے 6 سیکنڈ کے ساتھ اس نے ایک عجیب آواز نکالی جو کسی مرد کی لگتی تھی، اور بس اسی آواز کے ساتھ میری بھی چیخ نکل گئی۔ تو اس عورت نے مسکرانا شروع کر دیا، اور اس کی مسکراہٹ دیکھ کر میرا دل دہل گیا اور میں گھر کی طرف بھاگا، اور گھر پہنچ کر مجھے خالہ اور خالو سے بڑی ڈانٹ پڑی
اور میں روم میں اپنے بھائیوں کے ساتھ آ کر سونے لیٹ گیا۔ وہ آواز میرے دماغ پر اثر انداز تھی اور مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ شاید ایک دفعہ مجھے نیند بھی آئی، لیکن خواب میں بھی وہی عورت اور اس کی آواز نے مجھے پھر جگا دیا۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا اور رونے لگا۔ پتہ نہیں کس وقت فجر کی اذان کی آواز آئی اور میری خالہ بھی اس کے بعد روم میں سے آ گئی، جو مجھے روتا دیکھ کر گھبرا گئی۔ مجھے بہت تیز بخار ہو گیا تھا۔ انہوں نے مجھے دوا دی اور میرے ساتھ بیٹھ کر کچھ دعائیں میرے اوپر پڑھ کر پھونکی تو مجھے نیند آ گئی۔ اور اگلے دن میں اٹھا اور سب کو یہ واقعہ بتایا۔ خالو نے بتایا کہ یہی وجہ ہے کہ مغرب کے بعد اور اندھیرا ہونے کے بعد لوگ گھروں سے نہیں نکلتے، کیونکہ جھیل کے آس پاس اس طرح کے بڑے واقعات ہوئے ہیں اور وہاں کے لوکل لوگوں کو یہ بات پتہ ہے کہ وہاں جنات کا بسیرا ہے۔ ہم لوگ 2 دن اور رکے اور پھر واپس آ گئے، لیکن اب میں وہاں جانے کا سوچتا بھی ہوں تو ڈر لگنے لگتا ہے۔